اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغہ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا عجل ممدود فطر الخلائق بقدرت ونشر الریاح برحمہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین سیدنا و مولانا بالقاسم محمد وعلی اہل البیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المیامین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ والفرقان الحمید وقولہ الحق وهو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم وللرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون صدق اللہ العلی العظیم۔ عزیزان محترم، امام حسین ٹی وی اردو کی جانب سے عشرہ محرم الحرام کی آپ حضرات پہلی تقریر سماعت فرما رہے ہیں، اور اس مناسبت سے ہم نے ایک مختصر اور جامع آیت کو سرنامہ سخن قرار دیا۔ خالق کا فرمان اپنی لاریب کتاب میں پروردگار عالم لباس اعجاز میں ارشاد فرما رہا ہے کہ جب والدین اور قریبی رشتہ دار دنیا سے چلے جائیں تو ان کے ترکے کے مرد بھی وارث ہوتے ہیں اور ان کے ترکے کی عورتیں بھی وارث ہوتی ہیں۔ یعنی دوستوں میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ پروردگار عالم نے قرآن حکیم میں براہ راست ایک فیصلہ فرمایا کہ جب والدین اور قریبی رشتہ دار دنیا سے گزر جائیں تو ان کے ترکے کے وارث مرد بھی ہوتے ہیں اور ترکے کی وارثیں عورتیں بھی ہوتی ہیں۔ گویا خالق اسلام و خالق کائنات یعنی پروردگار عالم تو اپنی کتاب میں یہ محکم و اٹل فیصلہ سنا دیتا ہے کہ ترکے کے وارث مرد بھی ہوتے ہیں اور ترکے کی وارث عورتیں بھی ہوتی ہیں۔ یعنی قرآن تو عورتوں کو ترکے میں وارث بناتا ہے، مسلمان نہیں بناتے۔ اللہ نے یہ فرمایا کہ جب والدین اور قریبی رشتہ دار دنیا سے گزر جائیں تو ان کے ترکے کے وارث مرد بھی ہوتے ہیں اور ترکے کی وارث عورتیں بھی ہوتی ہیں۔ بس جب یہ آیت پڑھی تو میں نے اپنی سماعت کو دیوار روحانیت سے متصل کیا اور یہ سوچا کہ جب کائنات کا عظیم شہنشاہ، سب سے بڑا نبی، عالمین کے نبیوں کا سردار اس دنیا سے رخصت ہوا تو کیا اس نے بھی ترکہ کچھ چھوڑا؟ تو بس مجھے ایک آواز آئی کہ انی تارکم فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسری میری اطاعت ہے۔ تو عزیزوں، آج کی پہلی تقریر ہم نے منسوب کی ہے اس بیوی کے نام جو مادر حسین ہے، جو ام ابیہا ہے، جو اپنے باپ کے لیے ایسی ہے کہ جس کے بدولت یا جس کے لیے یوں عرض کروں کہ جس کی تعظیم کے لیے اللہ کے نبی کھڑے ہوتے تھے۔ اور اگر اس بات کو دیکھا جائے عموماً کہہ دیا جاتا ہے کہ نبی نے شہزادی کی تعظیم کی اور نبی تعظیم کے لیے کھڑے ہوئے، لیکن اگر اس بات کو تھوڑا سا آگے بڑھ کے دیکھا جائے تو قرآن کریم کی ایک آیت آواز دیتی ہے کہ وما محمد